نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أسرة فاصبروا على حتى تلقوني على الحوض متفق عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ آج ہم باب الصبر اس کی تکمیل کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جو آخری حدیث ہیں وہ حضرت ابو یحییٰ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت اسید بن حضیر یہ انصار کے جو قبیلہ اوس ہیں اس کی جو شاخ ہے بنو اشہل یہ ان کے فرد ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں. ایک تو یہ شکل و صورت کے اعتبار سے بڑے خوبصورت تھے، عقل کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھے، بہت ویری انٹیلیجنٹ تھے، یہ بہت عقل مند انسان تھے. اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آنے سے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. اور یہ ان میں سے ہیں کہ جو حضرت مصعب بن عمیر جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ تعلیم کے لیے ہجرت سے پہلے بھیجا تھا، جو مدینہ منورہ کے پہلے استاد ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں، اور انہی کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی انہی کے، تو مسلمان بھی انہی کے ہاتھ پر ہوئے. میں نے جیسے آپ بھی عرض کیا بہت خوبصورت، بہت عقل مند، ویری انٹیلیجنٹ، اور ان کے بڑے تو یہ کہتے ہیں کہ انصار قبیلے کے، انصار میں دو قبیلے ہیں، یا بنو خزرج ہیں یا بنو اوس ہیں. تو ان کا نام تو نہیں بتایا، بہرحال جو بھی ہوگا یا ان کے قبیلے کا کوئی فرد ہوگا یا دوسرے قبیلے کا فرد تھا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے جس طرح باقی لوگوں کو افیسر بناتے ہیں، گورنر بناتے ہیں، ذمہ دار بناتے ہیں لوگوں کے معاملات کا، مجھے بھی بنا دے، میں بھی کسی علاقے کا گورنر بن جاؤں، میں بھی کسی علاقے کا کوئی ڈی سی اے سی یا کوئی بڑا عہدیدار مجھے بھی دے دے. تو یہ انہوں نے خود پیشکش کی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میرے بعد تم جو دیکھو گے کہ لوگ بلا کسی حکمت کے ایک دوسرے کو ترجیح دیں گے، یعنی جو آدمی مستحق ہوگا کسی پوسٹ کا وہ نہیں ملے گی، اور غیر مستحق لوگ ہیں ان کو لوگ دیں گے. تو اس وقت جب ایسے حالات ہوں تو تم نے صبر سے کام لینا ہے، حتیٰ کہ تم حوض کوثر پر میرے ساتھ ملاقات کر لو. صبر کرنا ہے. اب اس حدیث پاک میں جو چند چیزیں ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی عہدہ مانگ کر لینا، جد و جہد کر کے لینا، اس کے بارے میں دو رائے ہیں جو قرآن پاک سے بھی ہیں، احادیث پاک سے بھی ساری. ایک یہ ہے کہ آدمی مستحق ہیں، جو آدمی چونکہ کسی بھی قومی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بہت سی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی مسجد کے امام ہے، اس کو قرآن پاک صحیح آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو نماز کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، اس میں بڑی برداشت اور صبر ہونا چاہیے، چونکہ یہاں پر لوگ تو ہر قسم کا آئیں گا، اور ہر قسم کے آدمی کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا چاہیے. وہ تو نہیں کہ اس کی مرضی کے لوگ آئیں گے، وہ لوگ تو ہر قسم کے، ہر طبیعت کے لوگ آتے ہیں نا جی. میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس میں
وہ قومی ذمہ داری جو اس کے کندھوں پر ڈالی جائے وہ اس میں وہ ادا کرنے کی اس میں صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ اگر تو کسی سوسائٹی میں یا کسی مقام پر اس آدمی کے سوا کوئی نہیں ہے، بس وہ ایک ہی آدمی ہے جو یہ ڈیوٹی سے ادا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کو عہدہ مانگ کر لے لینا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے پیشکش کی کہ جناب تم میرے مقرب بن جاؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے تم کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے وزارت خزانہ دے دو، کیونکہ میں وزارت خزانے کے معاملات کو میں بہت بہتر سمجھتا ہوں۔ اس وقت تو آدمی کو اگر مثلا اس علاقے میں کوئی آدمی ہے، مسجد کو کسی کو ضرورت ہے، یا کوئی کسی قسم کا عہدہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی پوسٹ ہو سکتی ہے جہاں پر آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اگر تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے والا کوئی نہیں تو آدمی کو خود پیش ہونا چاہیے، جو سمجھتا ہے کہ میں یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری ادا کرنے کے قابل ہوں۔ لیکن اگر اس سے زیادہ لوگ بھی ہیں تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو پیش نہ کرے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی کوئی بھی عہدہ مانگ کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، خدا کی مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی۔ اور جس آدمی کو لوگ سمجھیں کہ یہ جناب ہم میں سے بہتر ہے، یہ اس کو عہدہ دینا چاہیے، آدمی کی خواہش نہ ہو، لوگ سمجھیں کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی ہے، باقی خلفاء راشدین ہیں تو ان کی تو خواہش بھی تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہم میں سے سب سے بہترین ہیں، تو فرمایا جس کو لوگ انتخاب کریں نا پھر اس آدمی کے ساتھ خدا کی مدد بھی ہوتی ہے۔ جو آدمی عہدہ خود مانگ کر لے اللہ تعالیٰ اپنی مدد اسے ہٹا لیتا ہے، جس آدمی کو لوگ آگے کریں پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مدد بھی فرماتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر تو کسی بھی مقام پر ایک سے زائد لوگ، مثلا ایک آدمی کسی علاقے میں نے پہلے عرض کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب یہ کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ نہیں اس کو گورنر نہیں بنا، آپ نے فرمایا تم دیکھو ظاہر بات ہے لوگ سمجھتے جی یہ گورنر تو میں بھی بن سکتا ہوں، اس کو کیوں بنایا گیا؟ ظاہر بات ہے جو آدمی کسی بھی ایک بادشاہ ہے، ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، ایک لوگوں کا ذمہ داری ہے ملک کو چلانا، انہوں نے یہ چیزیں تقسیم تو کرنی ہوتی ہیں، تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سمجھا بڑے قابل ہیں، اور وہ آدمی ایک فیصلہ کر کے کسی آدمی کے کوئی عہدہ کسی کو دے دیتا ہے، تو جو آدمی سمجھتے کہ ہمیں یہ عہدہ نہیں ملا تو ان کو صبر کرنا چاہیے، وہ اس کو نہیں کہ اس آدمی کو ہر حال میں پوسٹ سے ہم نے ہٹانا اور ہٹا کر ہم نہیں لینا، تو اگر ایسا کرو گے تو پھر خدا کی تمہاری مدد نہیں کرے گی۔ اسی لیے جو لوگ عہدے مانگ کر لیتے ہیں نا تو وہ ذلیل بہت ہوتے ہیں، بعد میں وہی عہدہ ان کے گلے کی ہڈی بن جاتا ہے، اور اسی عہدے کی وجہ سے وہ جیلوں میں جاتے ہیں اور پھر خدا جانے کن پریشانی کو شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مانگ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے جو اولاد مانگ کر لی جائے نا، یا دولت مانگ کر لی جائے، یا کوئی چیز مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہاں، اور خدا تعالیٰ اپنی مشیت سے، اپنی رضا سے خود کسی کو جو دیتا ہے نا جب، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد بھی فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنا کیا چاہیے وہ بھی یاد رکھنا، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ کی معرفت مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت کی عبادت کی توفیق مانگنی چاہیے، علم دین مانگنا چاہیے، ایمان کی سلامتی مانگنی چاہیے، قبر قیامت کی سلامتی مانگنی چاہیے، وہ تمام چیزیں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے نا، دنیا میں معاملات کے ساتھ، بہتر یہی ہے کہ آدمی نہ مانگے، افضل یہی ہے کہ نہ مانگے خدا تعالیٰ سے، دولت نہ مانگے، اولاد نہ مانگے، شہرت نہ مانگے، کوئی عہدہ نہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو دے دے تو پھر وہ اللہ کا کرم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد بھی فرماتا ہے۔
مانگ کر لی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کر اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ اولاد مانگ کر لیتے ہیں نا تو وہی اولاد ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، وہی دولت جو مانگ کر لیتے ہیں وہی دولت ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، وہی عہدہ جو مانگ کر لیتے ہیں جد و جہد کر کے لیتے ہیں وہی عہدہ ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ بہتر یہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد صبر کرنا ہے، اگر تمہیں کوئی کسی معاملہ میں ترجیح کسی دوسرے کو دے دے، تم سمجھو کہ میں تو اس کا مستحق، اور ایسا ہوتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں ایسے، خاص کر کے آج کل کا زمانے میں جو آدمی کسی کی چاپلوسی زیادہ کرے گا نا بس لوگ اسی کو نوازتے ہیں۔ جو آدمی خوددار ہے، کسی کی زیادہ تعریف نہیں کرتا، کسی کے پاس زیادہ بیٹھتا اٹھتا نہیں ہے، لوگ اس کو بھی کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا نہیں تو ہم اس کو، حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی۔ جو پیچھے رہتا ہے نا وہ حقیقتاً آدمی زیادہ قابل ہوتا ہے چاپلوس آدمی سے، کیونکہ جو چاپلوس آدمی ہوتا ہے نا اس کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی، وہ دوسرے حربے اختیار کر کے چیز حاصل کرتا ہے۔ بعض صلاحیت آدمی کہتا ہے مجھے کیا ہے جی، میرے پاس علم کی دولت ہے، میرے پاس فلاں چیز کی تو یہ نہ سے تو دوسرا سے، مجھے کیا ہے۔ تو جو آدمی بعض صلاحیت ہوتا ہے وہ چاپلوس نہیں ہوتا، اور جو چاپلوسی کرتا ہے وہ آدمی بعض صلاحیت نہیں ہوتا۔ ہاں یہ یاد رکھ لو۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ ہوگا، لیکن جو لوگ ہیں نا باصلاحیت تو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی غیر صلاحیت، اور یہ قیامت کے نشانی میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب غیر صلاحیت والے لوگوں کو عہدے دیے جائیں، یعنی جس آدمی کو کوئی ذمہ داری ادا کرنے کی اس کے پاس علم نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، اور لوگ اس کو یا خود ہی بیٹھ جائے یا لوگ اس کو بٹھا دیں، اس کو قیامت ہے۔ آج کے معاملات ایسے ہی ہیں کہ جو لوگ حقیقی معنی میں جن میں صلاحیتیں ہیں قوم کی خدمت کرنے کی، نہ وہ خود آگے آ سکتے ہیں نہ لوگ ان کو آگے لاتے ہیں، اور جو لوگ مثلا صلاحیت جن میں نہیں ہے لوگ بھی انہیں کو آگے لے کر آتے ہیں، اور لوگ خود بخود آپ بھی آگے وہی جاتے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ ہوگا، ایسا ہوگا۔ دوسری حدیث باقی حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہما یہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جنگ ایک غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں شرکت فرمائی ہے، 27 غزوات میں۔ تو ایک غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ انتظار فرماتے ہیں، جب میدان جنگ میں پہنچ جاتے نا تو آپ انتظار فرمایا کرتے تھے کہ سورج زوال کا وقت ختم ہو جائے، ظہر کا وقت شروع ہو جائے، تو اس کے بعد پھر میدان میں جنگ میں اترا کرتے تھے۔ علماء نے فرمایا کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ بہت ساری اس کی حکمتیں لکھی علماء نے کہ آپ دن کے ابتدائی وقت میں جنگ کیوں نہیں فرمایا کرتے تھے، ظہر کے بعد کیوں کرتے؟ فرمایا اس کی ایک حکمت تو یہ تھی کہ جب دن سورج طلوع ہوتا ہے نا تو روشنی بہت تیز ہوتی ہے، تلواروں کے ساتھ لڑنا، پھر ظاہر بات ہے جنگ کرنا تو خالہ جی کا گھر نہیں ہے، دشمن بھی مقابل میں ہوتا ہے، تو گرمی کی شدت جو کہ بڑھتی جاتی ہے نا، اور آدمی بھی جنگ ادھر سے تلوار چلی ادھر سے تلوار چلی ادھر سے یہ ہوا ادھر، آدمی کی اپنی ہیٹ بھی زیادہ ہوئی، اور اوپر سورج کی ہیٹ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس سے جنگ کرنے والوں میں جو جنگ کی صلاحیت ہے نا وہ موسم کی اور سورج کی گرمی اور ان کا اپنے جسم کی گرمی ان کو کم کر دیتی ہے، اور زوال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سورج کی گرمی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بات سمجھے؟ اور پھر ایک قسم کی رہ جائے نا جسم کی گرمانی ہوگی نا، جو باہر کی گرمی ہے وہ کم، ایک بہت سی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کا مقصد کسی انسان کو مارنا نہیں ہوتا تھا بھائی، یہ ہے کہ تو آپ بھی میدان میں اترے، ہم بھی آگے سوچنے کا وقت دیا کرتے تھے کہ تاکہ دشمن کو مارنا تو مقصد نہیں ہے، مقصد تو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو جو گھر میں شاید ان کو یہ کوئی شک ہوگا شاید مسلمان مقابلے میں آئیں یا نہ آئیں، اب تو میدان لگ چکا ہے، تو ابھی بھی وقت ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے یہ لوگ سوچ لیں، ابھی بھی ہو نہ، بس ہم وقت ان کو دیا کرتے تھے تاکہ سوچنے سمجھنے کا، تاکہ یہ سمجھ جائیں اس بات کو کہ ہمارا مقصد کسی انسان کو مارنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے ان تک، اور اگر کوئی ان کا، اور پھر تاکہ اگر انہوں کو ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کرنی ہے کسی مسئلے پر، کوئی شک شبہات ہیں، کوئی سوال جواب ہے، وہ کر لیں، ہم نہیں کریں گے جنگ، تاکہ خدا کے بارگاہ میں قیامت کے دن یہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ فرمایا ایک یہ بھی تھا، یہ یاد رکھ لیں، تمام اسلام کے جو بنیادی نقطہ، یہ کسی انسان کو مارنا، ختم کرنا، خون بہانا، فنش کر دینا، یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے پورے، چاہے کوئی انسان کوئی بھی ہو اسلام کے، اور یہ غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ چیز آخری آپشن ہے، جب انسان بالکل ہر دلیل، ہر تمام تر حربے ناکام ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ ادھر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ مارنا مقصد، اگر مار دیا جائے، اور یہ تمام تفاسیر میں بھی، تمام کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کا مقصد انسانوں کو مارنا نہیں، کیوں؟ اس لیے دو وجہ ہیں۔ فرمایا کہ اگر ان کو مار دے تو اسلام کی تبلیغ کس کو کریں گے؟ بات سمجھے نا بھائی، انسانوں کو تو کہنا اس مسلمان ہو جاؤ، تو اگر انہیں کو ختم کر دیا جائے تو پھر اسلام کی تبلیغ کس کو کریں گے؟ انہیں کو کریں گے۔ تو جن کا مقصد جو ہے یہ لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں، راہ راست پر آ جائیں، تو اگر ان کو مارنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دین کا پیغام کو سمجھ لیں، قبول کر لیں، تو اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہوتی تھی کہ تاکہ ان کو سوچنے سمجھنے کا وقت مل جائے، اور لوگ بغیر جنگ کے ہی، بغیر لڑائی کے ہی یہ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، اور بھی بہت سے علماء نے حکمتیں لکھی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے میدان جنگ میں، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ، جو نا دشمن کے ساتھ ملاقات کی تمنا نہ کیا کرو، یعنی لڑائی کو پسند نہ کرو، لڑنا یہ کوئی پسندیدہ، یہ کوئی اسلام کو، مسلمانوں کو شوق نہیں ہونا چاہیے لڑنا، یہ مجبوری کے ایک حالت ہوتی ہے کہ جب دشمن کو تمام راستے بند کر دیتا ہے تو پھر دفاع کے لیے یا اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنی دین، ایمان، جان، پراپرٹی کی حفاظت کے لیے اس کے سوا راستہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کا شوق نہیں ہے۔ فرمایا دشمن کے ساتھ اسی طرح، یہاں بھی میں یہی بات بیان کرتا چلا جاؤں، یعنی یہ آدمی پر مصیبت آ جائے اور انسان صبر کرے، یہ افضل ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو عافیت دے، نعمتیں دے کہ خدا کا شکر کرے۔ ان دونوں کیفیتوں میں سے افضل کون سی ہے؟ تو اسلام عافیت والی پوزیشن کو پریفر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو رکھے آرام میں، امن میں، سکون میں، بندہ ہو خدا کا شکر گزار۔ یہ کیفیت بہتر ہے، دنیا میں بھی بہتر ہے، آخرت میں بھی بہتر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آ جائے کوئی تو پھر بزدل نہیں ہونا، یعنی اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اس کے سوا راستہ نہیں ہے تو آپ بزدلی کا کوئی صورت نہیں، آپ صبر کرو، جم جاؤ، اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنی پراپرٹی کی حفاظت کرو، اب جم کر کرو، لیکن ان چیزوں کو مانگو نہ خدا سے، دعا نہ کرو ان چیزوں کی، تمنا نہ کرو ان چیزوں کی۔ اگر بند حالات آ جائیں تو پھر صبر کرو، پھر ڈٹ جاؤ، پھر بزدل نہ بنو۔
وَاسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ رب العزت سے عافیت مانگا کرو۔ اسی لیے بعض لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ میں صبر کی توفیق، علماء فرماتے ہیں صبر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اس کا معنی صبر تو ہوتا ہے مصیبت پر، یا اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما۔ اس کا معنی یہ کہ تم کہتے ہو یا اللہ پہلے ہم پر مصیبت ڈال اور جب مصیبت آ جائے تو ہمیں صبر عطا فرما۔ یہ کم علمی کی دلیل علماء جج کرتے ہیں نا کسی انسان کا علم، ان کے پاس کئی پیمانے ہوتے ہیں کہ کسی انسان کے علم جج کریں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی عالم تھا یا اللہ ہمیں صبر کا فرمایا، سمجھو یہ جاہل انسان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا۔ اس لیے کہ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے کہ مشکل وقت آ جائے انسان پر، مصیبت آ جائے، اس وقت انسان پھر مضبوط ہو جائے۔ تو صبر کی دعا کریں مصیبت آنے کے بعد، جب آ جائے تو پھر صبر کی دعا۔ تو اب مثلا ہم ادھر بیٹھے ہوئے میں کروں یا اللہ پاک ہمیں صبر، تو میں کس چیز کو مانگ رہا ہوں جی؟ جب مجھے مصیبت نہیں، آپ بھی امن و سکون میں ہیں، میں بھی امن و سکون میں، تو مانگ کیا رہے ہیں خدا سے؟ اللہ رب العزت سے عافیت مانگنی چاہیے۔ عافیت، یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، قیامت کے دن بھی عافیت عطا فرما۔ اور فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، جب اگر ہو جائے تو پھر صبر کرو۔ یہ ہاں جنگیاں مسلمان اور الحمدللہ آج بھی تھرو آؤٹ ہسٹری، اب 1400 سال تاریخ کی ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں، اور بھائی مسلمان تو اللہ کے دین کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ جب ان کے راہوں میں لوگوں کو اللہ اکبر کہ نماز پسند نہیں ہوتی، ابھی اچھا ہماری نمازوں سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے جی، برقعے سے بڑی تکلیف ہے، اب تمہیں کیا تکلیف دیتا ہے؟ ہمارا حجاب، یہی پرابلم ہے نا جی۔ اچھا ہماری خواتین گھروں میں رہتی، اس سے بڑی تکلیف ہے، اور بھائی خواتین تو ہمارے گھروں میں رہتی ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہی ان کے ساتھ بڑے بڑے آبجیکشن یہی ہیں۔ اچھا ان سے پوچھیں بھائی ایک میری بیٹی، میری ماں، میری بہن برقع پہنتی تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ میری بہن بھائی ہے، اسے اپنی مرضی سے پہن رہی ہے نا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو تجھے میری نماز سے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر میں حلال کھانا کھاتا ہوں تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ یہ کرتے ہی ایسے ہی ہیں۔ مجھے ایک بات بتا دو کہ جو مسلمان جس پر چلتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف، بھائی ہمیشہ تھرو آؤٹ ڈے ون سے آج تک میں پورے ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ہمیشہ جو اسلام کے دشمن لوگ ہیں نا یہی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے تو کبھی کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بالکل۔ آج بھی الحمدللہ جتنے بھی ہزار یعنی کمی کمزوریوں کے باوجود غیر مسلم جو مسلمان ملک میں رہتے ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جو یہ میڈیا دکھاتے ہیں یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں مسلم کیونکہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ غیر مسلموں کوئی بھی آپ کے ساتھ آپ کے ملک میں رہتا ہے، آپ کے پڑوسی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کیا بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی بھی مسلمان ملک کا غیر مسلم شہری ہوا، فرمایا اگر تم نے اسے کوئی زیادتی کی تو قیامت کے دن اس کا میں وکیل ہوں گا۔ تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے جی؟ اس لیے امن ہے ہر مسلمان ملک میں، غیر مسلم امن و سکون کے ساتھ۔ جہاں کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ بیرونی طاقتیں ان کو پیسے دے کر ان احمقوں بیوقوفوں کو ایسے کام کرواتی ہیں، ان سے پراپیگنڈا کریں بدنام کرنے کے لیے مسلمان، ورنہ اسلام کی نیچر میں، اسلام کی فطرت ہی میں نہیں ہے یہ چیزیں۔ خاص کر کے غیر مسلم جب اقلیت میں کوئی ہوں اور ان کے ساتھ ان کو پریشان کرنا، یا ان کو ہم رہتے ہیں، ہم پتہ ہے نا یہ بالکل کسی بھی مسلمان ملک میں ہزاروں خرابیاں ہوں گی، مسلمانوں ہو سکتا ہے آپس میں، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ یہ ہمیشہ اچھا رہتے ہیں کسی بھی ملک میں۔ آپ پوری روز مل پھر کر دیکھ لو، مسلمان آپس میں تو شاید لڑ پڑیں یا کچھ بھی کر پڑیں، لیکن مسلمانوں کی لڑائیاں کبھی غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہوتی جب وہ اقلیت میں ہوتے ہیں۔ زیادتی ہمیشہ ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس وقت آج بھی کہاں کہ کون کر رہا ہے زیادتی؟ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ مسلمان کسی کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں جی؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جان لو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ کلام ہے۔
اللہ، اتنا یہ ایسا عجیب کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فصاحت و بلاغت کی اس بلندی پر یہ کلام ہے کہ جب اس کا پڑھے نا کہ کتنی معانی کو، کتنی چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ سچی بات ہے کہ جب میں نے رات پڑھا اس کا تو حیران رہ کہ یہ معجزات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں جو ہے نا چیزوں کو 3-4 لفظ میں بیان فرما دیا۔ یہ کتنا ہمیں تو بازار چونکہ ہمارے پاس فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یہ فصاحت و بلاغت کی اس بلندی پر کلام ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ کوئی دنیا میں اس جیسا کلام کی مثال نہیں دے سکتا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ جب اس کی تشریح کریں تو انسان حیران رہ جاتا ہے، سبحان اللہ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس میں۔ اور فرمایا اللہم منزل الکتاب و مجر السحاب و حازم الاحزاب اہزمہم وانصر علیہم۔ او اللہ، اے کتاب نازل کرنے والے، اے بادلوں کو چلانے والے، اے لشکروں کو شکست دینے والے، یا ان کفار کو شکست دے اور ہمیں اللہ پاک ان پر فتح و نصرت عطا فرمانے پسند۔ یہ دعا فرمائی اللہ رب العزت کے۔ یہاں پر ایک میں بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی کتابیں جو خدا نے آسمان سے نازل فرمائے وہ کتنی ہیں؟ فرمانا یا اللہم منزل الکتاب ہے، تو کتابوں کی تعداد ہے 104۔ 104 خدا تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں ٹوٹل۔ 60 اتری ہیں حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 اتری ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 11 اتری ہیں بشمول جو کہ تورات کو اگر شامل کریں تو پھر 11 بنتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، 1 حضرت داؤد علیہ السلام، 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ٹوٹل جو خدا کی کتابیں ہیں وہ 104 ہیں، جن میں سے 103 کتابیں یا تو دنیا سے ویسے ہی ڈسپیئر ہو گئی یا ان میں چینجنگ ہو گئی ہے۔ تو اب قیامت تک جو ہر قسم کی چینجنگ اور تبدیلی سے محفوظ ہے وہ ایک ہی اللہ کی کتاب ہے، قرآن حکیم ہے، اور جس نے اگر تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اب قیامت تک رول اگر کوئی کرے گی اور نجات کا کوئی راستہ ہے تو وہ صرف ایک ہے، قرآن حکیم کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا فرمائی، اور شکست بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، کامیابی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو اپنی توکل اللہ رب العزت کی ذات پر رکھنا چاہیے۔ آج میں جو آیت پڑھی اللہ پر نے فرمایا وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرو، باقی سب چیزوں کو، ان کی تکلیفوں کو، ان کی جو تمہارے خلاف یہ کرتے ہیں بھول جائے کرو۔ فرمایا اسلام پر ثابت کر دوں، لا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم۔ اللہ پاک نے فرمایا کافر و منافقوں کے اتباع نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دو، وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اسباب ان کو اختیار کرو، توکل خدا کی ذات پر۔ فتح بھی خدا عطا فرماتا ہے، شکست بھی خدا کی طرف ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ پر توکل کرے تو جس بھی حال میں خدا تعالیٰ بندے کو رکھے اسی پر راضی رہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔